الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عشق مزاجی سے عشق حقیقی کا سفر۔ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے فروخت کر دیا تو عزیز مصر نے اپنی زوجہ کو ایک خوبصورت بچہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام عنایت فرمائے۔ زمانہ جاہلیت تھا، آتش پرستی عام تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام یکتا خداوند کی عبادت کرنے والے اس محل میں خوبرو نوجوان ہوئے۔ زلیخا جو اس محل کی ملکہ تھی، آپ علیہ السلام کے حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوئی اور آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ یہ خبر دور دور تک پھیل چکی تھی کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام اظہار پسندیدگی کا اظہار کر دیا اور انہیں گناہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، جس کے برعکس نبی خدا کا جلال، رعب و دبدبا، حیا اور پاک دامنی ثابت قدم رہی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام بند 7 دروازوں کی طرف بھاگے اور ایک ایک دروازے کا تالا خود بخود کھلتا گیا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا۔ بہرحال زلیخا نے مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر مدعو کیا اور ہاتھ میں چھری اور سنگترا پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو محل میں بلا لیا۔ جن کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وقت بدلتا گیا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اور پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ یاد رہے کہ ابھی تک زلیخا عشق مزاجی میں گرفتار رہی اور آتش بت پرست تھی۔ جب نبی خدا کے محل میں داخل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوسف نبی علیہ السلام کو معجزہ دکھانے کا حکم جاری ہوا، اور معجزہ یہی تھا، زلیخا جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی انہیں جوان بنا دینا، جو کہ بنا دیا گیا۔ کہتے ہیں زلیخا اس معجزے کے بعد خداوند یکتا کی عبادت میں مصروف ہو گئی اور کھانا پینا کم کر دیا اور دن رات عبادات میں گزرنے لگے کہ نبی خدا کو زلیخا سے نکاح کرنے کا حکم جاری ہو گیا۔ بلا شبہ یہ سچ ہے کہ عشق مزاجی آپ کو عشق حقیقی تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ داستان زلیخا اس بات کا ثبوت ہے۔